إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. حاضرین جمعہ، اس دنیا کے اندر اہل اسلام کو بہت سارے فتنوں اور بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. ان فتنوں اور ان آزمائشوں میں ایک بڑی تعداد ان فتنوں کی ہوتی ہے جن کا تعلق ہمارے دین سے اور ہمارے عقیدے سے براہ راست ہوتا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ایک بڑا فتنہ خوارج کے فکر اور خوارج کے نظریے کا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ایک طرح سے دیکھیں تو یہ فتنہ ایک بار پھر سر اٹھا رہا ہے، بلکہ جگہ جگہ ایسے لوگوں کی ناپاک حرکتیں بھی سامنے آتی رہتی. آپ جانتے ہیں کہ خوارج کا ظہور عہد نبوی ہی میں ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے پیدا ہو چکے تھے، اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسا کام کریں گے جو اسلام سے جن کا تعلق نہیں. تو خوارج کی پوری فکر کے بارے میں ہماری شریعت میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا، اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ یہ خوارج صرف عہد نبوی یا عہد صحابہ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ ہمیشہ ان کا ظہور ہوتا رہے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے صحیحین کے اندر کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاتی فی آخر الزمان قوم. دیکھیے، یاتی فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی، یعنی وہ قوم پیدا تو ہو چکی ہے عہد نبوی ہی میں، لیکن ختم نہیں ہوگی، وہ وقتاً فوقتاً اس کا ظہور ہوتا رہے گا. تو یاتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان صفحاء الاحلام، کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ظہور پذیر ہوں گے، ایسے لوگ سامنے آئیں گے
جن کی عمریں کم ہوں گی اور جن کی عقل اور جن کی سوجھ بوجھ بھی جن کے پاس نہیں ہوگی. سفہاء الاحلام عمر کے کچے ہوں گے اور عقل سے بھی پیدل ہوں گے. حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام. آج آپ اس فرقے کے جو لوگ پوری دنیا کے اندر جگہ جگہ اچھل کود مچائے رہتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے اور اس حدیث کے ایک ایک لفظ کا انطباق کیسے ہوتا ہے اس کو بھی دیکھیے. حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام. ان کے اور اوصاف کیا ہیں کہ وہ یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ. یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیہ. وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تیر جب کمان سے ایک بار نکل جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا. تو یہ لوگ دین سے نکل جاتے ہیں، پھر دین میں ان کی واپسی نہیں ہوتی. دین ان سے بری ہو جاتا ہے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اور یہ بھی کہا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسلام ان کی حلق اور گردن تک جا کر کے پھر واپس چلا آتا ہے. اسلام، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم. قرآن تو پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی قرآن کی تعلیم، قرآن کی ہدایات، قرآن کے فرامین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. بڑے نمازی ہوں گے، بڑے تلاوت کرنے والے ہوں گے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنی عبادت اور اپنی ریاضت ان کے سامنے جو ہے ہیچ نظر آئے گی. بڑے متقی، بڑے پرہیزگار ہوں. لیکن بات وہی ہے کہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کی باتیں، پورے اسلام کی باتیں بس ان کی زبان تک رہیں گی، گلے سے نیچے نہیں اتریں گی. یعنی یہ باتیں ان کی روح کے اندر، ان کے عقیدے کے اندر پیوست نہیں ہوگی، بس صرف لفاظی ہوگی. دوسری روایتوں میں ان کے اور بھی اوصاف بیان کیے گئے ہیں. مثلا ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ یحسنون القیل. ابو داؤد کی روایت ہے صحیح سند سے کہ یحسنون القیل ویسیئون الفعل، کہ باتیں بڑی اچھی کریں گے لیکن ان کا عمل بڑا برا ہوگا. ان کا کام، ان کا عمل بڑا خراب ہوگا، لیکن زبان آپ ان کے دیکھیں گے بڑی بہترین بات، بڑی لچھے دار تقریریں اور بڑی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی باتیں وہ بیان کریں گے. لیکن جب ان کو عمل میں آپ آزمائیں گے تو اس کے برعکس پائیں گے. اسی طریقے سے ان کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ وہ اہل ایمان کو قتل کرتے پھریں گے اور اہل کفر کو چھوڑیں گے. ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. اہل کفر ان سے محفوظ رہیں گے ہر طریقے سے. بت پرست لوگ ان سے محفوظ رہیں گے اور ان کے ظلم و زیادتی کا شکار کون لوگ ہوں گے؟ اہل اسلام. اہل اسلام کو قتل کرتے پھریں گے. آپ دیکھ لیجئے عراق کے اندر اور شام کے اندر اور اس پورے علاقے میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ جو اسلام کے نام پر خون بہایا جا رہا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں اور کن کا خون بہا رہے ہیں؟ وہ کبھی اسرائیل کو نہیں چھیڑتے، کبھی اہل کفر کو نہیں چھیڑتے کن کو ہیں؟ اہل اسلام کو چھیڑتے. یہی ان کا مذہب ہے، یہی ان کا دین ہے. اور ایک لفظ یہ بھی آتا ہے کہ یقولون من قول خیر البریہ. یقولون من قول خیر البریہ. خیر البریہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کریں گے، حدیثیں بیان کریں گے، قرآن کی باتیں بیان کریں گے.
کہ سننے والا سن کر کے دھوکے میں آ جائے گا. وہ سوچے گا کہ یہ لوگ تو حدیث کی باتیں بیان کرتے ہیں، یہ لوگ تو قرآن کی باتیں بیان کرتے ہیں، یہ لوگ تو اہل حدیث لگ رہے ہیں، یہ لوگ تو سلفی لگ رہے ہیں. اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یدعون الی القرآن ولیسوا منہ فی شیء، یدعون الی القرآن ولیسوا منہ فی شیء. دعوت تو دیں گے وہ قرآن کی، لیکن قرآن سے ان کا کوئی ذرہ برابر تعلق نہیں ہوگا. اس فکر کے لوگ میرے بھائیوں ہمارے زمانے میں بڑی تعداد میں پائے جا رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود ایسے افکار و نظریات سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کے سامنے بھی اس حقیقت کو واضح کریں کہ چکنی چپڑی باتوں میں آ کر کے ہم اپنا دین اور اپنا ایمان اور عقیدہ نہ بیچیں. اور اس کے لیے میرے بھائیوں عزیزوں سب سے بڑا ہتھیار علم ہے. علم سے اپنے آپ کو مسلح کرو. وہ علم نہیں جو گوگل اور یوٹیوب پر آپ کو ملتا ہے، وہ علم جو علماء کے پاس ہے، جو ان شخصیتوں کے پاس ہے جنہوں نے ایک زندگی گزار دی اس میدان میں، ان کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کرو، ان سے رابطے میں رہو اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرو. آپ ان تنظیموں کو دیکھیں گے، ان کے یہاں کوئی قابل ذکر عالم نہیں پائیں گے. ان کو کسی عالم کے سامنے زانوے تلمس تہ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. ان کا دین کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے، یہی سوشل میڈیا اور یہی ایک دو حدیث پا جاتے ہیں، ایک دو آیت پا جاتے ہیں، ان کا مفہوم نہیں سمجھتے اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو دوسری حدیثوں اور دوسری آیتوں کو سامنے رکھ کر کے سمجھنا ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو نہیں سمجھتے. جہاں ایک دو بات سیکھ لیا اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مفتی سمجھتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں اور بڑے بڑے علماء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ائمہ حرمین تک پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں اور ان کے تعلق سے زبان درازی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے جاہلوں سے محفوظ رکھے اور علم دین گہرا علم دین اور ٹھوس علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بات علم کی ہو رہی تھی کہ علم کا حصول یہ بہت سارے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اور وہ کون سا علم ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم. اور وہ علم اہل علم سے حاصل کرنا چاہیے. ہر چیز جو اس کا طریقہ ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو وہ اس شعبے کے لوگوں اس شعبے میں داخلہ لیتا ہے اور اس شعبے کے ماہرین سے علم حاصل کرتا ہے. کسی کو انجینئر بننا ہوتا ہے تو انجینئرنگ کے شعبے میں داخلہ لیتا ہے اور اس کے اساتذہ سے علم حاصل کرتا ہے. ایک وقت لگاتا ہے اس میں، تب اس کے بعد جا کر کے اس کی ڈگری پاتا ہے. لیکن کیا دین کے علم کے لیے ہمیں ماہرین کی ضرورت نہیں؟ کیا دین کے علم کے لیے ہمیں اساتذہ کی ضرورت نہیں؟ ہمیں وقت کی ضرورت نہیں کہ چند چیزیں سیکھ لو بس دین کے ماہر بن گئے؟ جنہیں شرک اصغر اور شرک اکبر کا پتہ نہیں، وہ حکم لگاتے پھرتے ہیں. وہ باتیں جو شرک اصغر کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں ان کو وہ شرک اکبر پر لے کر کے فٹ کر دیتے. کفر جانتے ہیں دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کفر مخرج عن الملہ ہوتا ہے، جس کفر کے ارتکاب سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایک کفر ہوتا ہے کفر دون کفرن، چھوٹے درجے کا کفر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے. یہ سب باریکیاں آپ کو کہاں ملیں گی؟ انہی علماء کے پاس ملیں گی، کتاب و سنت کا گہرا علم رکھنے والوں کے پاس ملیں گی. اور اگر آپ نے یا کسی نے ایسا نہیں کیا اور ایک آیت پڑھ لیا
ان الحکم الا للہ، ایک حدیث پڑھ لیا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اب چلو کفر کا فتویٰ لگاتے پھر رہا ہے، کسی پر جہنمی ہونے کا حکم لگا رہا ہے، کسی کے اوپر بدعتی ہونے کا حکم لگا رہا ہے، کسی کے اوپر کفر کا حکم لگا رہا ہے، شرک کا حکم لگا رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ علم ناقص علم، چند چیزیں معلوم ہو گئیں، اب ان کو لے اڑاؤ، یہ نہیں دیکھا کہ کون سی چیز کہاں فٹ کی جاتی ہے۔ تکفیر ایک بڑا فتنہ ہے، دوسروں کو کافر، کسی کے اوپر کافر کا حکم لگانا، لیکن تکفیر اس کو نہیں پتا حکم لگانے والے کو کہ ایک تکفیر مطلق ہوتی ہے اور ایک تکفیر معین ہوتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز، کسی کام کے کرنے والے کے اوپر کفر کا فتویٰ، یہ کام کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور ایک یہ کہ فلاں شخص کافر ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فلاں شخص کافر ہے، یہ کفر معین ہے، اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے اسباب ہیں، اس کے موانع ہیں، اور یہ کام ہر کس و ناقص کا نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کیا تکفیر مطلق ہے، کیا تکفیر معین ہے۔ اس کو تو اتنا پتہ نہیں کہ ہماری گلی کے مسائل کیا ہیں، ہمارے گھر کے اندر کتنی برائیاں پنپ رہی ہیں، اتنا بھی پتہ نہیں رہتا، اور بات کرتا ہے عالمی مسائل کی، بات کرتا ہے بڑے بڑے علماء پر الزام لگاتا ہے، اور حکام کو فاسق فاجر کافر گردانتا ہے، بڑے بڑے علماء پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، لیکن گھر کے بارے میں اس کو پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین نہیں، یہ محض لفظی ہے، یہ صرف زبان کا استعمال ہے۔ ایسے فکر سے اور ایسے نظریے سے اور ایسے عمل سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو علم سے مسلح کریں، ٹھوس علم سے مسلح کریں، اور پھر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، واپس جا کر کے لوگوں کے اندر اسی دین خالص کی تبلیغ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا على عدوك وعدونا، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون